السلام علیکم ویورز آل اوور دا ورلڈ، پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، نیپالی اور آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی میرے دوست ہیں ترکی سے، کینیڈا سے، اور جو مجھے فالو کرتے ہیں، مجھ سے مشورہ وغیرہ کرتے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ جو میتھڈ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ ایک ہی میتھڈ، صرف ایک میتھڈ جس پہ آپ کام کریں گے، رننگ سنیک ٹریڈنگ کریں گے آپ، تو انشاءاللہ تعالی آپ ایوری ڈے پروفٹ کریں گے۔ اگر آپ نے 10 ٹریڈ لگائے ہیں تو 100% شور ہے کہ 8 ٹریڈ آپ ون کریں گے۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں۔ صفدر عباس میرا نام ہے، پروفیشن میرا بزنس ہے، 26 سال سے میں بزنس کر رہا ہوں، اور فارکس ٹریڈنگ 7-8 سال سے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کوئی ایک ایسا میتھڈ بتاؤں جس سے انٹرا ڈے میں آپ ایوری ڈے سکسیس ہوں۔ تو وہ میتھڈ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں کو جو فارکس ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میتھڈ کو فالو کریں، اور میرا جو طریقہ ہے فارکس ٹریڈنگ کرنے کا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کس طریقے سے فارکس ٹریڈنگ کرتا ہوں۔ جب بھی میں ٹریڈ لگانا چاہتا ہوں یا جب بھی میں فارکس میں انٹر ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میرے کیا کیا ٹولز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میرا جو ڈیلی کا ٹارگٹ ہوتا ہے ارننگ کا، وہ میں نے منیمم جو ہے وہ 4% رکھا ہوا ہے ڈیلی کا، جو کہ ایک بہت بڑا ہے۔ اگر آپ 2% کرتے ہیں تو آپ پروفیشنل ٹریڈر ہیں۔ تو میں 4% سے لے کے 30-35% تک بھی موقع کی مناسبت سے کر لیتا ہوں، اور یہ جو 4% کرتا ہوں یہ میرا جو میتھڈ ہے یہ ہے رننگ سنیک ٹریڈنگ۔ اس میتھڈ کا میں نے نام رکھا ہوا ہے رننگ سنیک ٹریڈنگ۔ تو دوڑتا ہوا سانپ، اس پہ ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ فارکس ٹریڈنگ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کی لائف سے فنانشل پرابلم ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہوتا تب تک آپ کے اندر شوق اور جنون پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں کسی منزل پہ پہنچ جاؤں گا تو پوری زندگی مجھے آزادی مل جائے گی، اور میں آج گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس میتھڈ کے بعد آپ لوگوں کو انٹرا ڈے کے لیے کسی اور میتھڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بھی ویڈیوز بناؤں گا جو جو میں جانتا ہوں۔ میں نے رات دن محنت کی ہے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک میں اسٹڈی کر رہا ہوں فارکس کی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کے لیے یونیک نالج چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نالج نہیں ہوتا تو 98% لوگ جو ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر نکل بھی جاتے ہیں، پھر باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی حقیقت ہے، یہ غلط ہے، ہم ٹریڈ بائی کی لگاتے ہیں مارکیٹ سیل پہ چلی جاتی ہے، سیل کی لگاتے ہیں تو بائی پہ چلی جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو بھائی، کوئی بھی کام ہے تو اس کے لیے نالج چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بڑا یونیک نالج چاہیے۔ ایگزامپل، آپ ایک صحرا میں ہیں، آپ ایک صحرا میں ہیں اور آپ کو شدید پیاس لگی ہے، ایک ڈیزرٹ ایریا میں آپ ہیں، تو آپ کی ول پاور بھی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وجود بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اتنی پیاس لگی ہے، آپ کا جسم نڈھال ہو گیا ہے، تو آپ کو اچانک ہی سائن بورڈ نظر آتا ہے، ہم؟ ایک کے اوپر واٹر لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، سگنل دیا ہوا ہوتا ہے کہ 8 کلومیٹر، اور ایک پہ لکھا ہوتا ہے H2O 50 میٹر۔ ایک پہ 8 کلومیٹر لکھا ہوا ہے اور ایک پہ H2O لکھا ہوا ہے۔ H2O کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی پانی کا فارمولہ ہے
تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک پہ 8 کلومیٹر لکھا ہوا ہے اور ایک پہ سپوز صرف 50 میٹر لکھا ہوا ہے، تو قریب ترین کون سا ہے؟ 50 میٹر والا۔ لیکن آپ کو H2O کا نہیں پتا، تو آپ واٹر کی طرف جائیں گے 8 کلومیٹر، ہو سکتا ہے آپ 8 کلومیٹر آپ سروائیو بھی نہ کر سکیں۔ تو بھائی اگر فارکس ٹریڈنگ سیکھنی ہے تو یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دیدور والی بات ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فارکس ٹریڈنگ سیکھنے سے سیکھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی اگر کہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی فارکس ٹریڈنگ سیکھ جائے، آج آپ کو ایک میتھڈ تو میں بتاؤں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اسی پہ ہی آپ نے عبور حاصل کر لیا، 4-5 مہینے اس پہ پریکٹس کر لی، تو آپ لائف میں 100% کامیاب ہیں۔ یہ 2021 آپ کے لیے خوشیاں بھرا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس کے اندر بہت سارا پیسہ کمائیں گے۔ اب ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ڈیمو پہ سیکھتے ہو اور 50,000 کا اکاؤنٹ لگا لیا، 1 لاکھ کا لگا لیا، اور جب ریئل اکاؤنٹ لگایا تو وہ 200-300 روپے کا لگا لیا یا 500 کا لگا لیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دن نقصان میں جا رہی ہے، دوسرے دن جا رہی ہے، تیسرے دن، 5 دن بعد آپ نے دیکھا تو پروفٹ ہو گیا، اوہ $20,000 آ گیا، میں تو سیکھ چکا ہوں۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو منی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، کہ آپ کی منی مینجمنٹ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اگر میرے پاس 1,000 کا اکاؤنٹ ہے تو اس پہ کتنے سینٹ کی ٹریڈ میں لگا سکتا ہوں، یا میرا اس میں نے ٹارگٹ کیا رکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر میرا ایک دن میں نقصان ہوتا ہے تو کتنا ہونا چاہیے۔ وہ ٹریڈ سائز کا آپ لوگوں کو پتہ ہو، منی مینجمنٹ کا آپ لوگوں کو پتہ ہو۔ تو اس کے بعد اس کے ٹولز ہوتے ہیں، فارکس کے لیے ٹولز ہوتے ہیں۔ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، مارکیٹ بائے جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ کہاں پہ سپورٹ ہے، کہاں پہ ریزسٹنس ہے، کہاں پہ جا کے یہ ریورس آ سکتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آیا ہوا پرافٹ بھی تھوڑی دیر میں ایک دم کوئی اسٹرانگ سپورٹ یا ریزسٹنس آئے گی، ایک دفعہ مارکیٹ ایک دم ٹرن ہوگی اور پھر آپ نقصان میں چلے جائیں گے۔ کوشش میں کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر ساری وہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں جن چیزوں کی آپ نے کیئر کرنی ہے، جس کے ساتھ آپ ایک پروفیٹیبل ٹریڈرز بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، بتانا میں نے میتھڈ ہے، لیکن میتھڈ کے ساتھ اگر میرے اصول پہ آپ ٹریڈنگ کریں گے، جو اصول میں آپ کو بتاؤں گا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی پاسبل ہے کہ 10 میں سے 10 ٹریڈ ہی پازیٹیو ہوں، آپ کے پروفیٹیبل ہو۔ ایسا میتھڈ بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک تو جب بھی آپ ٹریڈنگ شروع کریں تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ہی گھسیں مارکیٹ کے اندر اور پھر شروع ہو جائیں ٹریڈنگ کرنے کے لیے۔ پروفیشنل ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ چارٹ انالیسس کرتے ہیں، ایلیٹ ویوز دیکھتے ہیں، وہ کون سی امپلس چل رہی ہے، کریکشن چل رہی ہے، سیکنڈ ویوز ہے، فرسٹ ویوز ہے، تھرڈ ویوز ہے، 4 کی کریکشن ہو رہی ہے یا 5ویں کینڈل چل رہی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فیبوناسی لگاتے ہیں، اس کے بعد ٹولز ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس نیوز کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ نیوز کب آ رہی ہے۔ نیوز آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی مومنٹ دیتی ہے، جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے اگینسٹ میں ٹریڈ لگا ہوا ہے تو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کو بتانے سے پہلے کہ میں جب ٹریڈنگ کرتا ہوں تو میری کچھ ویڈیو چڑھی ہوئی ہیں ایک چینل پہ، یہ میں نے نیا چینل بنایا ہے تو اس کا لنک بھی میں آپ کو دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ 70% تک بھی ایک دن میں نے پروفٹ کیا، 70% امپاسبل ہے، پاسبل ہے ہی نہیں، کوئی اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتا۔ یہ لاسٹ فرائیڈے والے دن میرا تقریباً 60% تھا۔ تو ٹارگٹ میرا 60% نہیں ہوتا ہے، ٹارگٹ میرا ہوتا ہے ٹوٹل 2 سے 4% ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کو موقع مل رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ کی ڈائریکشن کا،
تو پھر آپ ظاہر ہے کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 گھنٹے میں نے ٹریڈنگ کی تھی، وہ 5,000 کا اکاؤنٹ تھا، تو 8,600 کا وہ ہو گیا. یہ دیکھیں 8,600 کا ہے. تو آج جو میں میتھڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ اتنا کمال کا اور امیزنگ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کے اصول فالو کیے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ٹریڈ کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گی. ممکن ہی نہیں ہے، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ٹریڈ لگائیں اور پھر آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ نقصان میں ہو جائے. آپ نے اس میتھڈ کو پہلے اپنے ڈیمو اکاؤنٹ پہ کریں. اگر آپ پہلے سے ہی ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کریں ایکسپیریمنٹ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندے اس کو فرسٹ ٹائم، یا وہ بچے جو ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو 6 مہینے تک ایک ہی میتھڈ کو ڈیمو پہ کریں، اور جہاں جہاں غلطیاں ہوں، جب غلطی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر ڈیمو پہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو یا ریئل پہ بھی ہو تو آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے. پھر اس غلطی کو دیکھنا چاہیے غلطی کی ریزن کیا بنی. اوور ٹریڈنگ تھی، ٹریڈ بڑا لگا دیا تھا اکاؤنٹ سائز سے، وہ غلطی تھی. یا میں نے میتھڈ کو فالو نہیں کیا، وہ غلطی تھی. کیا غلطی کی ریزن کیا ہے؟ یا مجھے اس بات کا ہی نہیں پتہ تھا کہ میری مارکیٹ کہاں تک جانے والی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ایسے جدید دور ہے، اور آج کے دور میں تو اتنے میتھڈز آ چکے ہیں کہ ٹینشن ہوتی نہیں ہے. آپ کی مارکیٹ اگر 1850 پہ چل رہی ہے گولڈ، تو بائے پہ جا رہا ہے اور ٹرینڈ بھی بائے کا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مارکیٹ نے کہاں تک جانا ہے، اور آپ نے اچھا یار بہت اوپر چلی گئی ہے تو ایسے کرتا ہوں ایک سیل کی ٹریڈ لگا دیتا ہوں. پھر وہ اوپر چلی گئی 56 پہ، پھر ایک اور سیل کی ٹریڈ لگا دی. پھر تھوڑی اور اوپر چلی گئی، ایک اور سیل کی ٹریڈ لگا دی. تو پتہ چلا کہ ابھی تک تو اس نے 70 تک جانا ہے. ٹھیک ہے، تو آنکھوں کے سامنے ہی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے. تو ایسے نہیں ہوتا. جو میتھڈ میں آپ لوگوں کو آج دوں گا سنیک ٹریڈنگ کا، رننگ سنیک ٹریڈنگ، یہ بیسیکلی جو فاریکس ہے نا، یہ ہے ہی سنیک. اس کی پوری لائف پہ اگر سنیک پہ کی لائف پہ اگر غور کریں تو بہت ساری باتیں اس سے ملتی جلتی ہیں فاریکس ٹریڈنگ سے. اس کا نام بھی سنیک ٹریڈنگ ہونا چاہیے تھا. تو کیسے، سپوز کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکومنٹریز میں کہ سنیک جو ہے اگر کسی ایک جگہ پہ کسی نے اس کو رکھا ہوا ہے چار دیواری کے اندر، تو کبھی اوپر جائے گا، پھر نیچے آ جائے گا، پھر رائٹ جائے گا، پھر ادھر گھومتے ٹہلتا رہے گا. تو کبھی کبھی مارکیٹ ٹہلتی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے. لیکن کبھی آپ نے اس کو دوڑتے ہوئے دیکھیں سنیک کو، تو جب آپ اس کو دوڑتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ ایک ڈائریکشن پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. پھر اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کے آگے نہیں بھاگنا، اس کے آگے کھڑا نہیں ہونا. وہ تو جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے. جب وہ دوڑ رہا ہے تو اس کی سپیڈ بہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بالکل سیدھا نہیں دوڑتا ہے. میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں. آپ اس سنیک کو دیکھیں، یہ روڈ کراس کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تیز چل رہا ہے. تو اس کا کیا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیسے ہے، جا وہ اوپر کی طرف رہا ہے لیکن درمیان میں اس کے بل بھی ہیں. اسی طرح مارکیٹ کبھی بھی سیدھا اوپر بھاگ نہیں جاتی ہے. اگر اس کا ٹرینڈ بائے کا بھی جا رہا ہے، اوپر جائے گی، پھر نیچے آئے گی تھوڑی سی، پھر اوپر جائے گی، پھر نیچے آئے گی، پھر اوپر جائے گی. تو یہی میتھڈ ہے آج کا جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. مارکیٹ سانپ کی طرح ہی چلتی ہے، دوڑے تب بھی، سلو چلے تب بھی. اور سانپ کی ایک کوالٹی ہے کہ جب یہ شکار کرتا ہے تو یہ 3 دن تک ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی شکار ملے اور پھر میں اس پہ اٹیک کروں. اور اگر شکار اس کے ارد گرد بھی آتا ہے جو اس کی رینج میں نہیں ہوتا تو بھی یہ اس کو ٹچ نہیں کرتا جب تک بالکل اس کے رینج میں نہ آ جائے، قریب میں.
جہاں پہ اس کو 100% گارنٹی ہو کہ اب اس پہ میں نے اٹیک کرنا ہے اور اس کو میں نے پکڑ لینا ہے، تب جا کے اٹیک. اس طرح انسان کو اور ٹریڈرز کو بھی موقع کا 100% انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک مجھے 100% چانس نہ ملے میں اپنے قیمتی انویسٹمنٹ کو اس میں انویسٹ نہ کروں. ٹھیک ہے. جلدی آپ کریں گے ایسے ہی آئیں گے مارکیٹ میں گھس جائیں گے، نیوز نہیں دیکھیں گے، خبروں کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ٹولز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو موونگ ایوریج لگانے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو میتھڈ کا پتہ نہیں ہے، ایلیٹ ویوز کا پتہ نہیں ہے، فیبوناسی کا پتہ نہیں ہے، کینڈلز کا پتہ نہیں ہے، کینڈلز کے نام کیا ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہیں، اپ ڈاؤن جو ٹرینڈ ہوتا ہے، اپ ٹرینڈ ہوتا ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے، باٹم پہ کوئی کینڈل بنے تو وہ کیا کرتی ہے، انورٹڈ ہیمر بنے تو کیا ہوتا ہے، ٹویزر ٹاپ بنے تو کیا ہوتا ہے، ٹویزر باٹم بنے تو کیا ہوتا ہے، مورو بوزو بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جب کینڈلز کا ہی نہیں پتہ ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، آپ ٹریڈنگ سے نکل جائیں. دوسرا، آپ اپنی لائف میں کم سے کم 3,000 پہ ڈیمو پہ پریکٹس کریں. اگر واش ہو جاتا ہے تو پھر کس کس وجہ سے واش ہوا ہے ان غلطیوں کو آپ نوٹس کریں تاکہ دوبارہ وہ غلطیاں نہ ہوں. پھر آپ دوسرا اکاؤنٹ لگائیں، پھر واش ہو جاتا ہے، پھر دیکھیں اب کس وجہ سے ہوا ہے. ان کو لکھتے جاؤ، اپنی ڈائری پہ لکھتے جاؤ، نوٹ کرتے جاؤ کہ یہ غلطیاں میں نے کی تھی اب میں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب ایک سال آپ کا گزرے گا، اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں نے تو اتنی اتنی غلطیاں کی تھی، اب تو غلطیوں کی گنجائش ہی نہیں ہو رہی. اب جب بھی میں ٹریڈ لگاتا ہوں یا اکاؤنٹ ڈیمو پہ کام کرتا ہوں تو وہ پروفٹ میں ہی جاتا ہے. تو پھر جا کے آپ 3,000 کا ہی ریئل اکاؤنٹ بنائیں. لوگ ڈیمو 1,00,000 10,00,000 کا استعمال کرتے ہیں تو بعد میں جب ریئل لگاتے ہیں تو 500 کا لگا دیتے ہیں. اب آپ گراؤنڈ میں سائیکل چلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر، تو گراؤنڈ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، ادھر آپ کا سائیکل جا رہا ہے ادھر جا رہا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ کے چانس نہیں ہے. اسی سائیکل کو آپ لے کے روڈ پہ چلے جاؤ سیکھنے کے بعد، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس سے بچنا اس سے بچنا اس سے بچنا. تو بہتر ہے کہ آپ سائیکل جو ہے روڈ پہ ہی سیکھو تاکہ جب آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ تو آپ کو پرابلم نہ ہو. یعنی جس ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرنی ہے وہی ریئل لگانا ہے، تو پھر آپ کی ناکامی کے چانس نہیں ہیں. آج جو میں آپ لوگوں کو میتھڈ بتانے جا رہا ہوں، سنیک ٹریڈنگ میتھڈ، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی لائف میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اب آتے ہیں کہ جب میں ٹریڈنگ شروع کرتا ہوں اور تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں میرے مائنڈ میں ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں کا میں استعمال کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آپ اگر موبائل پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو فاریکس فیکٹری جو ہے اس کو انسٹال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد investing.com کو کریں. یہ آپ لوگوں کو نیوز دیتی ہیں کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہونے والی ہے اور کس وقت پہ کیا پوزیشن ہوگی. تو یہ ہو گئے. ایک لائیو ڈیلی سگنل ہے، یہ اوپر ایپ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، اس پہ آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ گئے، آپ نے چارٹ اوپن کیا مارکیٹ کی. ہاں، جو مین چیز ہے جس پہ ہم نے انٹر ڈے کرنی ہے وہ اس کا ٹائم فریم ہے. تو ٹائم فریم جو ہے وہ 5 منٹ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا کیا ہمیں فائدہ ہے. سپوز یہ ہم نے فاریکس فیکٹری کھولی ابھی، اب یہ فاریکس فیکٹری ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو یلو نظر آ رہی ہیں، یورو پہ نیوز ہے کتنے بجے جی، 1:45 پہ شام کو. اس کے بعد یہ 1:15 پہ ہے، یہ 12 چیف پہ ہے، 12:30 پہ یہ یورو ہے، یہ AUD ہے آسٹریلین اور US ڈالر ہے. یہ نارمل نیوز ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ڈارک ہے، اورنج کلر کی ہے، تو یہ 12:30 پہ تھوڑی بڑی موومنٹ والی نیوز ہے. تو آپ کو 12:30 پہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں. اگر تو آپ ٹریڈنگ کر رہے تھے اور آپ کا ٹریڈ نہیں لگا ہوا تو آپ ویٹ کریں.
یا آپ اتنے ایکسپرٹ ہوں کہ آپ ٹرینڈ چل رہا ہے، سپوز سنیک ٹرینڈ چل رہا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادروائز آپ لوگ یہاں پہ ٹریڈنگ سٹاپ کر دیں۔ تو اس طرح اب رات کو یہ دیکھیں، رات کو اسی دن منڈے والے دن ریڈ جو بنا ہوا ہے، یہ بار سی بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی ریڈ بنی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی موومنٹ ہو سکتی ہے، بائی یا سیل کی مارکیٹ بہت زیادہ اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ تو آپ کے پاس جب بھی یہ نیوز دیکھیں صبح یا جب آپ ٹریڈنگ شروع کریں، تو ان کے ایک پیپر کے اوپر ٹائم لکھ کے نیوز کے اور اوپر ریڈ اور ہائی الرٹ اور نارمل یہ سارا کچھ لکھ کے رکھ لیں۔ اب جو پیئرز ہوں گے یو ایس ڈی کے، یو ایس ڈی ہو گیا، اس کے بعد یعنی جی بی پی یو ایس ڈی ہو گیا، یورو یو ایس ڈی ہو گیا، ایکس اے یو ایس ڈی ہو گیا، یا جو بھی یو ایس ڈی کے جیسے یو ایس ڈی کیڈ ہو گیا، تو اوپر یا نیچے کی جو مارکیٹ ہوگی، جو اس کے ملتے جلتے پیئرز ہوں گے ان پہ موومنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان نیوز پہ نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ٹریڈنگ کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے فاریکس فیکٹری کھولیں، فاریکس فیکٹری کے ساتھ پھر مور کنفرم کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ investing.com کھول لیں، ٹھیک ہے، اس کی دیکھیں کہ اس میں کیا پوزیشن آ رہی ہے مارکیٹ کی۔ یہ اب investing.com ہے، تو اے یو ڈی صبح کا جو سیشن ہوتا ہے اسٹیڈین، یہ ان کی بتا رہا ہے، اگر آپ صبح کام کرتے ہیں تو یہ اے یو ڈی پہ نیوز ہے، جس پہ ایک یہ بنا ہوا ہے بل کا، تو یہ نارمل ہے، جس پہ دو ہیں یہ تھوڑی زیادہ موومنٹ کرے گی مارکیٹ، اور جس پہ یہ تین ہیں یہ چائنا کی ہے میرے خیال میں کرنسی ہے، تو یہ اور زیادہ کرے گی، یعنی ہائی موومنٹ ہوگی اس پہ۔ تو زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں پاکستانی یہ یورپین سیشن پہ کام کرتے ہیں، جو سردیوں میں 1 بجے اوپن ہوتا ہے، تو یہ 12 بجے یورو کی موومنٹ ہے، اچھی موومنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے 12:30 پہ ہے، پھر یہ یعنی منڈے کو کافی موومنٹ ہے، یورو پہ ہے، یہ دیکھ لیں گے، اس کا ٹائم لکھ کے رکھ لیں گے، جی بی پی کا ٹائم 2:30 آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہو، یا جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آپ چلتے پھرتے کرتے ہیں، تو آپ نے لکھی ہوئی ہے ٹائمنگ کہ کب کب نیوز آ رہی ہے، آپ کی جیب میں ہے، یعنی ان چیزوں کو مس نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کے صبح سے 2 بجے تک کمائی ہوئی ارننگ جو ہے، آپ نے جو تھوڑی تھوڑی ٹریڈنگ کر کے پیسے نکالے ہیں، وہ یہ چند لمحوں میں لے جائے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اب رات کو 8 بجے خبر ہے یو ایس ڈی پہ، 8 بجے مختلف نیوز ہیں، تو بڑی خبر جو ہے وہ رات کو 8 بجے ہے منڈے والے دن۔ تو اس آپ کو پتہ ہو کہ یو ایس ڈی کیڈ اور جی بی پی یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی، ایکس اے یو ایس ڈی، تو ان پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی یو ایس ڈی کے متعلقہ یو ایس 30 پہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ الرٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی موومنٹ ہوتی ہے، اور یہ کم از کم سے کم یہ جو موومنٹ ہوتی ہے یہ 1000 پپس کی ہوتی ہے، 1000 سے لے کے 2100 تک ہوتا ہے، پھر 3700 ہوتا ہے، اس طرح موومنٹ ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ تھرڈ ویوز چل رہی ہے سپوز ایلیٹ ویوز کی، تو وہ بڑی موومنٹ ہوگی۔ اگر فرسٹ ویوز نے 1000 پپس بنایا تھا، پھر کریکشن ہوئی تھی سیکنڈ ویوز کی، اور تھرڈ کی کیا ہوگی کہ وہ 2000 پپس کرے گی، کم سے کم 1600 سے 2000 تک جائے گی۔ تو پھر آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا کیا میتھڈ ہے، اس پہ کیسے کام کرتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس اس کے حساب سے چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اسٹیتھوسکوپ ہوگا، یا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہوگا، یا اور انسٹرومنٹ ہوں گے۔ آپ اگر مستری ہیں تو آپ کے پاس اور چیزیں، جب تک آپ کے پاس ہتھیار ہی نہ ہوں تو آپ جتنے بھی پروفیشنل ہوں آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹولز ہوتے ہیں فاریکس ٹریڈنگ کے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو، نیوز کا پتہ ہو، کہ یہ نہیں کہ جو میں نے آپ کو میتھڈ بتا دیا ہے آپ صرف اسی کو فالو کریں، تھوڑی دیر بعد پتہ چلے دھڑل مارکیٹ نیچے گری،
تو میتھڈ فلاپ آپ نے تو اسٹاپ لاس ہی نہیں لگایا ہوا تھا اور آپ کا نقصان ہو گیا. اچھا اب جو نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ اہم ترین چیز ہے, اس کو آپ غور سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے. یہ ایک ایپ ہے, پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ, لائیو ڈیلی سگنل, یہ دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ لوگوں نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور اس کے کمال کے بینیفٹس ہیں, کمال کے. یہ بڑے بڑے ٹریڈرز کو نہیں پتہ, وہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار اس کو فالو کرو, اس سے ٹرینڈ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں تک جانے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس چیزوں کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لائیو ڈیلی سگنل بھی ہے, فوریکس لائیو ڈیلی سگنل کے نام پہ بھی یہ ایپ ہے. پہلے یہ ایپ کسی اور کا تھا, پھر فوریکس والوں نے, کمپنی والوں نے خرید لیا ہے. لائیو ڈیلی سگنل کو اوپن کیا تو یہ چارٹ آ جائے گا, ساری کرنسیز ہیں, کون سی مارکیٹ کا ٹرینڈ بائی کا ہے, کون سا سیل کا ہے. تو اب یہ گولڈ کا بتا رہا ہے اسٹرانگ سیل ہے, لیکن آج تو سنڈے ہے, تو اس کو اوپن آپ کریں گے. ہم نے گولڈ کو اوپن کیا ایکس اے یو یو ایس ڈی, تو یہ بتا رہا ہے کہ 5 منٹ میں یہ بائی پہ جا رہا ہے, 15 منٹ میں سیل پہ جا رہا ہے, 30 منٹ میں سیل پہ جا رہا ہے, اوور آل یہ سیل ہے, ٹھیک ہے. اچھا ون ایچ یعنی H1 کے ٹائم فریم پہ یہ اب بتائے گا آپ کو کہ آپ کو کہاں کہاں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہیں. ایک بات تو آپ مائنڈ میں یہ رکھیں کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے نا, اس کا ہر 2-3 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں یہ اس کا چینج ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ اس کا پیوٹ پوائنٹ ہے, یہ بتا رہا ہے, یہ پیوٹ پوائنٹ ہے کہ 1845.25 1845.25 سے جب مارکیٹ اوپر جائے گی تو اس کی جو فرسٹ ریزسٹنس ہے وہ 1848 ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی 1848.81. تو اس کو اگر یہ کراس کرتی ہے تو سیکنڈ ریزسٹنس کیا ہے, یہ چیزوں کو میں دیکھتا ہوں, 51 ہے, 51 سے اوپر. اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ٹرینڈ بھی بائی کا ہے اور مارکیٹ جو ہے 51 کراس کر گئی یا 54 بھی کراس کر گئی ہے. اب کیا کریں, اب ڈے 1 کو دیکھیں, آپ یہاں پہ کلک کریں. 1 ڈے پہ کیا ہے, 1 ڈے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے اگر یہ 57 کراس کر جاتی ہے, اس کا پیوٹ پوائنٹ ہے 1846, یعنی 1846 سے یہ کراس کرے گی تو 1857 پہ جائے گی, 1857 سے کراس کرے گی تو 1864 پہ جائے گی. اور اگر سپوز آپ 57 پہ آ کے رکے ہوئے ہیں, آپ نے یہاں پہ پروفٹ لے لیا ہے, ٹھیک ہے. اب تھوڑا اور ویٹ کریں, جیسے یہ 59 پہ جائے, 58 پہ نہیں, 59 کراس کرے تو پھر آپ کے پاس 500 پپس ہیں, 600 پپس ہیں, اور پھر جا کے 62 پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے, 400 پپس پہ آپ نے ٹی پی لے لینا ہے, پروفٹ لے لینا ہے. پھر جب یہ 66 کراس کر جائے, 67, پھر یہ 70, 1876 پہ جا سکتی ہے. تو کیا ہوگا کہ دن کے ٹرینڈ کو بھی آپ فالو اس سے کر سکتے ہیں. یہ میرا میتھڈ ہے کہ جب بھی میں ٹریڈ کر رہا ہوتا ہوں تو ساتھ ساتھ میں دیکھتا رہتا ہوں, 5 منٹ پہ بھی دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, 5 منٹ میں مارکیٹ کیا کر رہی ہے, 15 منٹ میں کیا کر رہی ہے. تو یہ ساتھ میں پیوٹ پوائنٹ آ جاتے ہیں. جیسے مارکیٹ پیوٹ پوائنٹ سے اوپر جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے, نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے, نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے. سپوز آپ کو ایک اور چیز بھی میں بتا دوں چلتے چلتے کہ آپ نے صبح ٹریڈ لگائی پیوٹ پوائنٹ سے, ٹھیک ہے, 48 پہ گئی, ٹھیک ہے, 48 پہ آپ نے پروفٹ نہیں لیا, آپ کو اندازہ تھا کہ اور بھی اوپر جائے گی, 51 تک جائے گی. جب 51 سے اوپر کراس کر کے آپ ٹریڈ لگائیں تو جو اپنا ٹی پی ہے وہ 48 کا لگا دیں کہ خدا نخواستہ مارکیٹ ریٹرن ہو تو یہاں پہ آپ کا ٹی پی ہو, ٹھیک ہے, اور سوری اسٹاپ لاس یہاں پہ ہو.
نیچے اسٹاپ لاس نیچے ہو جائے آپ کا اور یہ اوپر چلی جائے، اور یہاں سے بھی اوپر جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 54 تک جائے گی، جیسے یہ 52 کو کراس کرے تو آپ 51 کا اسٹاپ لاس لگا دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر مارکیٹ واپس بھی آئے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارا پروفٹ باقی رہ جائے گا. میری تمام جو باتیں ہیں وہ اس کو آپ لوگوں نے اگنور نہیں کرنا ہے، بڑا توجہ سے سننا ہے، کیونکہ یہ میری شب و روز کی محنت ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایک ایسا میتھڈ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ میری یہ ویڈیو ختم ہو تو جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کی لائف میں تو ارننگ کا سسٹم شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جو نئے ہوں گے جن کو تھوڑا ٹائم ہوا ہے، دیکھو جلدی نہیں کرنی ہے فارکس ٹریڈنگ میں. ایسے ہی میتھڈ دیکھ کے آپ نے اکاؤنٹ نہیں لگا لینا ہے. زندگی بہت بڑی ہے، کوشش کریں کسی بھی میتھڈ پہ کام کرنا ہو اس پہ 4 سے 5 مہینے 6 مہینے پریکٹس کریں ڈیمو اکاؤنٹ پہ، پھر اپنا ریئل اکاؤنٹ لگائیں. چلو دوستو اب شروع کرتے ہیں کہ یہ سنیک رننگ میتھڈ جو ہے ٹریڈنگ کا یہ کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ٹائم فریم جو ہے وہ 5 منٹ کا لینا ہے. ٹھیک ہے، 5 منٹ کا ٹائم فریم لیں. اس کے بعد موونگ ایوریج جو ہے ہم لیں گے ایک 200 کی. ٹھیک ہے، ایک ہم لیں گے 21 کی. اور یہ سمپل موونگ ایوریج لگائیں، سمپل موونگ ایوریج لگانی ہے آپ لوگوں نے. اس کا کلر چینج کرتے ہیں، اور ایک لگائیں گے ہم 9 کی. ٹھیک ہے، اس کا کلر ہم گرین کر لیتے ہیں، اور یہ سمپل لگانی ہے. اچھا، اب ساتھ میں ہمیشہ سے والیوم جو ہے اس کو امپورٹنٹ دیتا ہوں، یہ بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، والیوم سے کیا پتہ چلتا رہتا ہے آپ لوگوں کو کہ نیکسٹ کینڈل کی جو مومنٹ ہے وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے، یا اس سے مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہونے کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، مارکیٹ کی مومنٹ کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جو میں اس سے فائدہ لیتا ہوں وہ میں صرف مارکیٹ کی نیکسٹ کینڈل کی مومنٹ کا پتہ لیتا ہوں کہ وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے یا کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، یا ٹرینڈ چینج ہونے والا ہے اس سے وہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اس پہ تو ایک علیحدہ ویڈیو بنے گی تو پتہ چلے گا. یہ آپ کی لائف کا اہم ترین جز ہے. ساتھ میں میرے ہمیشہ چارٹ کے اوپر رہتی ہے RSI. تو یہیں پہ نیچے والیوم کے اوپر ہی میں نے لگا دیا RSI کو. تو اب RSI کا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ 80-90 پہ جاتی ہے تو شور ہوتا ہے ایک سگنل، تو یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اب کچھ نہ کچھ نیچے موومنٹ کرے گی. اگر وہاں پہ اوپر کوئی سگنل بنتا ہے، کوئی انورٹڈ ہیمر بنتا ہے، کوئی ہینگنگ مین بنتا ہے، شوٹنگ سٹار بنتا ہے، ٹویزر ٹاپ بنتا ہے، تو پھر بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی، تو اس سے بھی آپ ارن کر سکتے ہیں. تو آج کا جو میتھڈ ہے ویری سمپل ہے، 5 چیزوں پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ لوگوں نے ایک تو کینڈل لگائی 20 کی لگا لینی ہے. ٹھیک ہے، ایک لگا لینی ہے 200 کی موونگ ایوریج.
ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے تین چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک آپ نے 200 کی موونگ ایوریج لگائی، ایک 21 کی لگائی، ایک 9 کی لگائی. تو تین موونگ ایوریج پہ ہم کام کریں گے، اور کون سے میتھڈ پہ کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ کینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو ٹویزر بھی بولتے ہیں، ٹویزر ٹاپ بھی بولتے ہیں، اور ان کو موروبوزو بھی بولتے ہیں، بلش موروبوزو اور بیرش موروبوزو. تو ان کینڈلز کے یہ جو پیٹرن ہیں جن پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، ان کو آپ لوگوں نے انہی کی شکلوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ جو ٹرینڈ ہے جس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اس کا سٹاپ لاس انتہائی کم ہوگا، بہت کم. ممکن نہیں ہے، 95% چانس ہیں کہ اگر میرے بتائے ہوئے اصول پہ آپ ٹریڈ لگا دیں گے تو کبھی بھی آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ لاس کی طرف نہیں جائے گا. اگر آپ نے اس پہ پہلے ڈیمو پہ پریکٹس کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کبھی بھی لاس نہیں ہوگا. تو اب چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف. اب یہ دیکھیں، یہ ہے اس کی نیرو سٹیج. ٹھیک ہے. جہاں سے مارکیٹ نے اپ جانے کے لیے موومنٹ کیا تو سنیک کی طرح چل رہی ہے، ایسے 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 اوپر نیچے کر کے جا رہی ہے. یہ رننگ پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے نا. چارٹ کون سا ہے؟ M5 کا ہے. کبھی بھی لائف میں غلطی سے بھی آپ M15 کا چارٹ نہ لگائیں. وزٹ ضرور کریں 100% کہ اس کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، اس کی کینڈلز کیا بتا رہی ہیں، H1 کی کینڈلز کیا بتا رہی ہیں، H4 کی کینڈلز کیا بتا رہی ہیں، ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں. لیکن اس پہ کام نہیں کرنا ہے. M5 کا مطلب ہے انٹرا ڈے، ڈیلی پہ کام. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہے چھوٹا سا، H1 پہ کام کر رہے ہیں، کمال کرتے ہیں. H1 کا مطلب ہوتا ہے بھائی 2-3 دن کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے. ایک دن سے لے کے 2-3 دن تک اس پہ کام کیا جاتا ہے جو انٹرا ڈے ہوتا ہے. اب اس میتھڈ میں کیا ہوگا کہ ہر 1-2 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے کے اندر 2 چانس آپ کو ملیں گے جس سے آپ ارن کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو اس کا پروف دیتا ہوں. جب بھی یہ 21 کی موونگ ایوریج ہے، ٹھیک ہے، نیچے، اور یہ ہے 9 کی، ایسے ہی ہے نا، 29، ہاں، اور 200. تین موونگ ایوریج کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پورے دن میں آپ کو بہترین 8 سے 10 چانسز مختلف، اور یہ نہیں کہ یہ صرف گولڈ پہ میتھڈ چلتا ہے، آپ دنیا کی کسی کرنسی پہ کام کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو لاس نہیں ہوگا. اگر میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں اس پہ ٹریڈنگ کرنے کے، تو آپ کو کبھی بھی ایک تو 200 کی موونگ ایوریج نیچے ہونی چاہیے. پھر اگر ٹرینڈ بنا ہے بائی کا، آپ نے 21 کی موونگ ایوریج لگانی ہے، 9 کی موونگ ایوریج لگانی ہے، اور 200 کی موونگ ایوریج لگانی ہے. اور کوشش کریں کہ اگر نیرو سے آپ کو سگنل مل گیا ہے جس پوزیشن سے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب آج کیونکہ جس پیٹرن پہ ہم نے بات کرنی ہے صرف اسی پہ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو 3 اور علیحدہ علیحدہ ٹپس بتاؤں گا جو اسی میں موجود ہیں، جس پہ آپ کام کریں گے تو یہ چیزیں آپ کی، یہ جگہ جہاں سے ہم نے ابھی ٹریڈ نہیں لگانی، یہاں پہ اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. پہلے نیچے 21 کو آ کے ریڈ کینڈل نے ٹچ کیا. ٹھیک ہے. تو موسٹلی ہوتا کیا ہے، جب بھی مارکیٹ نیچے کی طرف آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو مارکیٹ نیچے گئی. اب جیسے ہی نیچے کی ٹریڈ لگاتے ہیں آگے سے مارکیٹ اوپر چلے جاتی ہے.
اب یہ 21 کو جو ہے آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے، 21 کے اوپر نیکسٹ کینڈل بنی ہے زبردست قسم کی گرین کینڈل، ٹھیک ہے. اب یہ گرین کینڈل بن گئی اور نیچے اس کے شیڈو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نیچے آئی ریڈ، اس نے آ کے اس لائن کو ٹچ کیا 21 کی موونگ ایوریج کو، آگے سے بنی فل گرین کینڈل، ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ گرین کینڈل بنی، اگر تو یہ آ کے یہاں پہ رک جاتی، تھوڑا سا 1 روپے اوپر آ کے رکتی، یہاں پہ 1 روپے بھی اوپر رکتی، تو ہم وہیں سے ہی بائی کا ٹریڈ کر دیتے. اب مارکیٹ نیکسٹ کینڈل سے اوپر جا رہی ہے، اس کی شیڈو بھی نہیں ہے. جس کینڈل کی شیڈو نہیں ہوتی ہے وہ کنفرم اوپر جانے والی ہوتی ہے. آپ نے اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اگر وہ ریڈ ہے اس کی شیڈو نہیں ہے تو وہ نیچے آئے گی. تو یہاں سے آپ نے ٹریڈ لگایا اور یہاں تک. اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ 1867 سے مارکیٹ اوپر گئی 70 تک، 73 تک. یہ یعنی 500 پپس آپ کے پاس تھے. اگر آپ نے یہاں سے 20 سینٹ کی بھی ٹریڈ لگائی تھی اور جا کے یہاں پہ آپ نے نکل گئے کہ چلو نیکسٹ موقع آئے گا تو پھر کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ بھی $60 20 سینٹ کی ٹریڈ پہ آ جائیں گے. یہ ہے اس کا 100% کنفرم سگنل، ٹھیک ہو گیا. اب اس کو یہ لاسٹ فرائیڈے کی بات کر رہا ہوں میں. اب اسی کو اگر یہ سگنل بنتا ہے کس کے اوپر، ٹرینڈ بائی کا ہو، 200 کی موونگ ایوریج نیچے ہو، یہ نیچے آ کے ٹچ کرے 21 کی موونگ ایوریج کو، تو پھر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، بائی کا ٹرینڈ لگانا ہے. کس جگہ پہ، یہاں سے لگانا ہے، نیکسٹ کینڈل سے، اس جگہ سے 1 روپے اوپر کر کے لگا دیں اور یہاں پہ سٹاپ لاس لگا دیں. جتنے بھی میں آپ کو یہ ابھی دکھاؤں گا اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ سٹاپ لاس. اب دیکھو یہ ایک بار ہے، ایک کینڈل ہے اور اوپر کتنی گئی ہیں، 3 کینڈل. تو اگر دن میں آپ 10 دفعہ اس میتھڈ پہ ٹریڈ لگاتے ہیں ڈیفرنٹ کرنسیز پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہٹ ہو گئی 8. اگر آپ نے 2 کینڈل بھی لیں تو 16 کینڈل ہٹ ہو گئیں، اور 2 نہیں ہوئی تو وہ ایک کینڈل تھی، ٹھیک ہے. جو ہٹ نہیں ہوئی تو 2 کینڈلیں آپ کی ہٹ نہیں ہوئی، تو 1400. اگر $100 کا $1 کی آپ کی ٹریڈ تھی تو آپ نے ایک دفعہ $200 نکالے ہیں، 200 پپس لیے ہیں، تو آپ کے 14 دونے 2800 ہو گئے. اور جب جائیں گے تو کتنے جائیں گے، اگر اس کے اپوزٹ مارکیٹ جاتی ہے تو یہیں پہ آپ کا سٹاپ لاس ہوگا. یہ جگہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بالکل 1 روپے نیچے، 1 روپے نیچے اس جگہ پہ آپ لوگوں نے سٹاپ لاس لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو سٹاپ لاس لگانا موجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور اپنی منی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ کسی صورت میں بھی سٹاپ لاس لگانا چاہیے. اب اس میں کیا چیز بار بار میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ بچوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں بتائیں اس میتھڈ کو. تو ان کو میں بار بار، نیچے جب بھی بائی کے ٹرینڈ پہ آپ نے بائی کی ٹریڈ لگانی ہے، یہ سگنل بنتا ہے تو 21 کی موونگ ایوریج کو یہ جیسے ہی نیچے ٹچ کر کے اوپر جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کلوز کرنا ہے. مارکیٹ جتنی اوپر جا رہی ہے یہاں پہ ٹریڈ نہیں لگانی ہے بالکل غلطی سے بھی، جب تک مارکیٹ نیچے نہیں آتی. دیکھو مارکیٹ یہاں سے انورٹڈ ہیمر بنا، ٹھیک ہے، تو مارکیٹ اوپر گئی، ٹھیک ہے. پھر مارکیٹ نیچے آئی، 9 کی موونگ ایوریج کو ٹچ کیا، تھوڑا اس سے نیچے بھی گئی، یہاں پھر ایک بار بنی. لیکن آپ لوگوں کو اس کا کنفرمیشن نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی موومنٹ دے سکتی ہے، تو اس کو چھوڑ دو. پھر یہ نیچے اس کے 9 کو ٹچ کیا تو یہ 9 کی رسپیکٹ کرے گی 100%.
جس چیز پہ فوکس کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ آ کے بیٹھے ہیں، اوپن کیا موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، اور دیکھا کہ یہ سگنل بن گیا ہے تو ٹریڈ لگا دی۔ بعد میں جب پتہ چلا تو مارکیٹ جو ہے 200 کی موونگ ایوریج تو اوپر تھی، تو اب کیا ہوگا کہ یہ آپ کو 100% رزلٹ نہیں دے گا۔ تو اس لیے جو میجر چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ٹائم فریم M5، 5 منٹ کا ٹائم فریم، ٹھیک ہے، 9 کی موونگ ایوریج، 21 کی موونگ ایوریج اور 200 کی موونگ ایوریج۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جب بھی مارکیٹ نیرو سے نکلے، یہ نیرو سٹیٹ ہے، یہاں سے جب بھی نکلے گی یہ کینچی سی بنائے گی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو سگنل ملتا ہے تو پھر تو ہے کیا بات، یہ ملے گا، ابھی جائیں گے اور دیکھتے ہیں، تو پھر کمال ہے۔ پھر ایک حد آتی ہے جب یہ اس کے اندر گیپ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مارکیٹ نے ریورس بھی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس طرح کا سگنلز بنتے ہیں جیسے شوٹنگ سٹار بنا اور پھر مارکیٹ نیچے آ گئی۔ تو یہاں پہ آ کے M5 پہ 2 سے 3 چانس پاسبل ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو مل جائیں، اور کوشش کریں کہ جب بھی چانس ملے تو 100 پپس تک کوشش کریں کہ آپ کو مل جائیں اور آپ اپنا پروفٹ لیں اور نکل جائیں۔ تو یہ کیا ہوگا کہ جو آپ ٹریڈ لگا کے پھر پریشان ہو جاتے تھے کہ اب کیا ہوگا، وہ نہیں ہوں گے آپ کو 100% شور ہوگا کہ مارکیٹ اب میں نے ٹریڈ لگایا ہے، اپنی ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں، 200 کی موونگ ایوریج نیچے ہے، 21 کی موونگ ایوریج کا ٹرینڈ بائے پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 9 جو ہے، 9 کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، 9 کی بہت کم اس کو نیچے کراس کرتا ہے، لیکن جب اس کو نیچے 9 کو کراس کرے گا تو پھر اس طرح کی پوزیشن بنے گی۔ تو ان چیزوں کو 5 کا ٹائم فریم لینا ہے، 200 کی موونگ ایوریج نیچے رکھنی ہے، 21 کی موونگ ایوریج جو ہے یہ بائے پہ چل رہی ہے، اور تو پھر آپ کا یہ سگنل بنا تو آپ کو 200-300 پپس مل گئے۔ اگر آپ چاہیں تو یہیں سے بس بھی کر سکتے ہیں، یا جیسے جیسے مختلف کرنسیز پہ آپ کو ملتا جائے موقع تو آپ کام کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور دیکھتے ہیں پیچھے جا کے اس طرح کے ٹرینڈ۔ اب آ جاتے ہیں اس پہ، اب 200 کی موونگ ایوریج اوپر ہے، 21 کی نیچے ہے، 9 کی نیچے ہے، تو ٹرینڈ اس کا بن رہا ہے نیچے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ گرین بنی اوپر، پھر وہاں سے ریڈ بنی نیچے، لیکن تب تک ٹریڈ نہیں لگانا۔ اب دیکھو اب یہ سیکنڈ جو ہے یہ پوری نہیں بنی تھی، اس کو اس کے برابر نہیں آئی تھی، تو کیا ہوا کہ ایک چھوٹا سا بنا، نیچے گئی مارکیٹ، پھر اوپر جانا پڑا اس کو۔ تو جب تک کوئی کنفرم سگنل نہ ہو تب تک آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں لگانی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 کی موونگ ایوریج اوپر ہے، 21 کی نیچے آ رہی ہے، 21 یہ والی آ رہی ہے، اور مارکیٹ کا ٹرینڈ نیچے کا ہے، سیل کا ٹرینڈ ہے، مارکیٹ نیچے آ رہی تھی، پھر اچانک یہ اوپر گئی، یہاں پہ گرین کینڈل بنی، پھر یہاں پہ ریڈ کینڈل بنی، ریڈ کینڈل اس کے برابر بنی، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ دیکھو کہاں تک آئی۔ تو اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ یہاں سے آپ نے ٹریڈ لگایا، تھوڑا سا جب نیچے نکلے، 1 روپے بھی نیچے مارکیٹ آئے گرین والی سے تو آپ لوگوں نے ٹریڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں 1849، 1838، تقریباً 900 پپس مارکیٹ نیچے آئی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سگنل ہے یہ 100% شور ہے کہ یہ، اور دیکھو یہ ٹائم فریم کون سا ہے؟ M5، M5
چھوٹا ٹائم فریم، ہر 5 منٹ کے بعد ایک کینڈل بن رہی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک کینڈل بن رہی ہے، تو ہر گھنٹے ڈیڑھ میں ایک دو تین چانس آپ کو ملتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور سگنل بنا ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ مارکیٹ نیچے آ رہی تھی، ٹرینڈ نیچے کا تھا، لیکن اس کے نیچے 200 کی موونگ ایوریج ہے، ٹھیک ہے، سگنل بن گیا، مارکیٹ نیچے آئی بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے جہاں پہ ٹرینڈ نہیں لگانا، آپ کو سیل کے لیے موونگ ایوریج کا 200 کی موونگ ایوریج کا اوپر ہونا ضروری ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ کام کریں گے تو 100% آپ ون کریں گے، کبھی بھی رسک نہیں لینا، جلدی نہیں کرنی۔ دیکھو اب یہ جو گیپ بنا تھا یہ اس کو فل کر رہی ہے، تو اس کے لیے اس میں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتا ہے، کسی جگہ پہ بھی کرے گا، لیکن جو 100% ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی آپ نے بائی کی ٹریڈ لینی ہے تو آپ کی 21 کی موونگ ایوریج اوپر کی طرف جا رہی ہو، 200 کی نیچے ہو، اور 21 کے اوپر 9 ہو، ٹھیک ہے، جب 9 نیچے کراس کرتی ہے تو مومنٹ چینج ہو جاتی ہے مارکیٹ کی، جیسے یہ نیچے کراس کرے تو آپ وہاں سے نکل جائیں اگر آپ نے لمبا ٹریڈ لگایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ریڈ کینڈل بنی، بائی کا ٹرینڈ ہے، ساتھ میں گرین کینڈل بنی، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس نے اس کو کراس کیا، یہ ایک دفعہ نیچے بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو کراس کیا تو مارکیٹ کہاں تک گئی، کم از کم 400-500 پپس اوپر گئی، تو یہ چیز ہوتی ہے، اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑی زبردست قسم کی گرین کینڈل بنی، ساتھ میں ریڈ بنی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ نیچے آ جاتی، لیکن یہ مارکیٹ نیچے نہیں آئی۔ اسی طرح جب بھی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، پہلے ریڈ بنے گی، اس کے بعد گرین بن کے اس کو اوپر کراس کر جائے گی، تو آپ نے بائی کا ٹرینڈ لگانا ہے، اور جب تھوڑا آپ اوپر چلے جائیں وہاں پروفٹ لے لیں، پھر جب مارکیٹ نیچے آئے اس کو ٹچ کرے، کوئی سگنل آپ کو ملے، پھر آپ اوپر کی طرف جائیں۔ اب ایک سیل ٹرینڈ پہ دیکھتے ہیں، یہ اوپر 200 کی موونگ ایوریج ہے، مارکیٹ نیچے آ رہی تھی، اوپر جا کے گرین کینڈل بنی بغیر شیڈو کے بغیر، اور پھر جو ریڈ بنی وہاں سے نکلی وہ بھی بغیر شیڈو کی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹ کہاں تک آئی، نیچے۔ تو جب بھی ٹریڈ لگانا ہے MT5 پہ، یعنی 5 منٹ کے چارٹ پہ، میٹا ٹریڈ 4 پر 200 کی موونگ ایوریج اوپر ہونی چاہیے، اس کے ٹرینڈ میں جب یہ ٹرینڈ بنتا ہے جس کو ہم رننگ سنیک بولتے ہیں، ایک سائڈ پہ جو دوڑ رہا ہے، تو اس کی اوپر آ کے جب بھی آپ کو یہ سگنل ملے تو آپ سمجھو کہ آج کا آپ کا ٹارگٹ پورا ہو گیا۔ اب آپ نے یہاں پہ ٹریڈ لگائی، مارکیٹ نے اوپر نیچے کیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا نیچے آئی ہے، یہاں پہ آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں، اس جگہ پہ 1 روپے نیچے لگا رہے ہیں، یہاں پہ سٹاپ لاس لگانا ہے اوپر، اس جگہ پہ سٹاپ لاس لگائیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، مارکیٹ آئی جناب یہاں سے 1846 سے لے کے 1838 تک، یعنی 1200 پپس ایک چھوٹے سے ٹائم فریم پہ ایک سگنل کے سر پہ موو کرتی ہے۔ ایک سگنل ملا اور بڑا زبردست سگنل تھا، تو کتنی بڑی موومنٹ دے گیا یہ آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ تو اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ اور بھی کسی چیز کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ، جس پہ ہم GBP پہ دیکھ لیتے ہیں ایک دو۔
मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, फिर एकदम यहाँ से ऊपर गई, लेकिन 200 के अंडर थी। वहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना, फिर उस रेड कैंडल बनी, रेड ने जैसे ही क्रॉस किया, आप देखें कि मार्केट कहाँ तक आई। तो इसको आप लोगों ने फॉलो करना है, और अगर किसी जगह से आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि नैरो स्टेट से जो कैंडल्स आपको मिले, यहाँ से बिल्कुल ये सारा एरिया जो है ये यहाँ तक, अभी तो इसके काफ़ी फासला हो चुका है, जब स्टार्ट हुई थी तो इतना फासला नहीं होगा, तो यहाँ तक कोई पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे भाग आए। ठीक है, आपके पास जब तक सिग्नल जो आपका है वो इंतहाई पावरफुल है, जो मैंने आपको मेथड बताया है, उस पे आप काम करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला हर ट्रेड विन करेंगे। और लालच न करें जितना आप हो सके, और इस पे डर के भी ट्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कन्फर्म हो कि ये सिग्नल बना है तो अब मार्केट 100-200 पिप्स तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। और साथ में क्या करते हैं, साथ में देखते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, आज संडे है, मार्केट क्लोज है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं जो आपके लिए इंतहाई अहम होगी। सपोज़ ये M5 का चार्ट है, अब M15 देखते हैं। M15 क्या सिग्नल दे रहा है कि रेड बार बनी बॉटम पे, और विदाउट टेल, बगैर टेल के नेक्स्ट कैंडल निकली, और अब जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगी तो मार्केट क्या करेगी, बाय का। एक तो आपको ये भी पता हो कि M15 पे मार्केट बाय पे जाएगी। इसी तरह फिर आप M30 को भी देख सकते हैं, और जब ट्रेंड चल रहा हो, जैसे आपका वहाँ देखा आपने मार्केट बाय पे जा रही है, तो ये वहाँ की 12 कैंडल्स और यहाँ की H1 की या M30 की 6 कैंडल्स, यहाँ की 6 कैंडल, एक कैंडल वहाँ की 6 कैंडल्स के बराबर होती है। आपने आके थोड़ी देर बाद देखा, आधे घंटे बाद अभी भी मार्केट बाय पे, अभी भी बाय पे, अभी भी बाय पे, तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि ट्रेंड बाय का है। अब देखें यहाँ पे ऊपर जाके मार्केट ने यही सिग्नल दिया, ट्विज़र टॉप बना ऊपर पे जाके, यहाँ पे M30 पे तो ऊपर जाके काफ़ी ऊपर जा चुकी थी, और मार्केट फिर वापस आई। तो इस पे एक किस जगह पे ये और बनता है तो हमें ट्रेड लगाना चाहिए। ठीक है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। थैंक यू। आज जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बताया था कि मेरा 25 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है, और ये 25 साल मैंने कोई एज ए जीएम या बैठ के नहीं गुजारे। मैंने एज ए सेल्समैन काम शुरू किया था और सीईओ तक गया हूँ, और 16 साल एक पूरी बहुत बड़ी कंपनी को मैंने रन किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं, और पूरे एशिया का, एक आयरलैंड की कंपनी है, पूरे एशिया का उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना हूँ, जापान से लेके यूएई तक। अ, तो ये क्या है जो आज भी मेरे पास है, वो कंपनी जिस पे इंशाल्लाह ये कोरोना जैसे ही ठीक होता है तो काम करेंगे, और जो एशिया के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बंदे हैं जो एक हाई क्वालिटी दूध का काम करना चाहते हैं, उनके साथ वो भी करेंगे। आप लोगों को मैं बिज़नेस के आइडियाज़ बताऊंगा, एक वीडियो में बनाऊंगा, एक नहीं बहुत सारी बताऊंगा। 1 लाख मंथली कमाने का मेथड, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सेटअप कैसे बना सकते हैं, कंपनी को रन कैसे कर सकते हैं, पूरे मुल्क में कंपनी को कैसे चला सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है और वो नहीं बिक रहा है, आपने मंगवाया था बाहर से, उसको कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे ही आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो अकाउंट लगाने के लिए किसी से पैसे मांगने के बजाय आप अपनी अर्निंग से ये अकाउंट लगाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बिज़नेसमैन बने, हर नौजवान।
اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے فوریکس ٹریڈنگ کریں. ان کو میں اچھے اچھے میتھڈ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اسی رننگ سنیک پہ میں 3 آپ کو انڈیکیٹرز اور دوں گا جو آپ کو ہر ٹرینڈ میں 3-4 موقع پرووائڈ کرے گا M5 پہ میٹا ٹریڈ 4 پہ. تو وہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیزفل ڈے.